السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کی آمد ہے، اور رمضان کی آمد کے ساتھ ہی رحمتوں کا یہ مہینہ ہے، اور اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ چونکہ 3 عشرے ہوتے ہیں رحمتوں کا، برکتوں کا اور مغفرت کا، تو مغفرت کا عشرہ جو ہے تو وہ آنے والا ہے، جس کے لیے بہت سارے لوگ جو ہے تو اعتکاف کے لیے بیٹھتے ہیں، اپنی عبادت کے لیے بیٹھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے، ان کی فضیلتوں کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مولانا عبدالرزاق صاحب، ان سے اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے اس ایک دن کو بھی فضیلت عطا فرمائی ہے جو لیلۃ القدر ہے۔ اللہ پاک نے ان 12 مہینوں میں سے رمضان کے مہینے کو فضیلت عطا فرمائی کہ آسمانی تمام کتابیں اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں نازل فرمائیں، اور پھر اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس رات کو نازل فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا کہ ماقبل امتوں کے عمر بھی زیادہ اور ان کی عبادت بھی زیادہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس غم کو دور کرنے کے لیے اس رات کو نازل فرمایا کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اب 1000 مہینوں کی تعداد جو علماء نے لگائی ہے وہ 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں، لیکن یہاں پر 83 سال 4 ماہ کی قید نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی افضل اور بہتر ہے۔ اب جو اس سے بہتر ہے وہ اللہ کے علم میں ہے کہ کتنا بہتر ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رات کی تلاش کے لیے رمضان کے پہلے 10 دن کے اندر اعتکاف فرمایا، تو ان 10 دنوں کے اندر علم نہ ہوا تو دوسرے 10 دنوں کے اندر اعتکاف فرمایا، اس میں بھی اس کی جو ہے پتہ نہ چلا۔ تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں کے ذریعے سے بتایا گیا کہ یہ رمضان کے آخری عشرے میں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو اس کی ترغیب دی کہ جو میرے ساتھ پہلے عشروں کے اندر اعتکاف کر چکے ہیں، اب وہ رمضان کے اس آخری عشرے میں بھی اعتکاف فرمائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے آخری عشرے میں بھی اعتکاف فرمایا ہے، اسی رات کی تلاش کے لیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ 10 کی 10 راتیں، اس میں ہم سب مسلمانوں کو عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر کوئی 10 راتیں نہیں کر سکتے تو پھر کم سے کم حدیث پاک میں آتے جو طاق راتیں ہیں 21، 23، 25، 27، 29، تو اس میں کر لیں۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو اکثر علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ یہ 27ویں رات کے بارے میں زیادہ احتمال ہے کہ یہ 27ویں رات ہے، تو اس میں ہم سب مسلمانوں کو عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ باقی رہ گئے اعتکاف کے متعلق چند اہم مسائل ہیں، ان میں سے سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ جو مسلمان مرد ہو یا عورت اعتکاف کے لیے بیٹھنا چاہتے ہیں تو وہ غسل کر لے، اس لیے کہ واجب غسل کے علاوہ سنت غسل، مستحب غسل کی اجازت اعتکاف کے علاوہ اعتکاف کے ان ایام میں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے چند احتیاط یہ بھی ہے کہ معتکف وہ صرف خاموش نہیں بیٹھیں گے، بلکہ یا تو قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، یا ذکر کریں گے، یا دعائیں مانگیں گے، یا کوئی جو ہے اسلامی کتابیں پڑھنے کی مطالعہ کر سکتے ہیں، احادیث پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر ان کا یہ وقت گزرے گا۔ باقی جو شرعی عذر ہے ان کے لیے وہ اعتکاف کی جگہ سے نکل سکتے ہیں، جیسے کسی کو پیشاب پخانے کی حاجت پیش آ جائے، یا اس کو احتلام ہو کر غسل کی حاجت پیش آ جائے، تو ایسی صورتوں کے اندر وہ نکل کر اپنی حاجت سے جلد از جلد فارغ ہو کر واپس جو اعتکاف کی جگہ میں بیٹھنے کا اہتمام کریں گے۔ باقی رہ گئے اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے اہم بات یہ بھی ہے، علماء نے یہ فرمایا ہے کہ جب یہ بیٹھنا چاہے تو اپنے پاس اپنا تکدان رکھے، اگر تھوک نہ ہو یا ناک صاف کرنی ہو تو اسی کے اندر صاف کر لے، اس کے لیے باہر نہ نکلے، اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتی ہے۔ اور اسی طرح کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کے لیے برتن پاس رکھے، اسی کے اندر ہاتھ دھویا کرے، اس کے لیے بھی باہر نہ نکلا کرے۔
ان کے علاوہ اگر کوئی شدید بیمار ہوا کسی بیماری کے بنا پر، یا اعتکاف اس کا فاسد ہو کے چلا گیا، یا جو عورتیں اعتکاف کے لیے بیٹھی ہوئی ہے ان کے جو ہے وہ مخصوص ایام شروع ہو گئے جس کی وجہ سے اس کے اعتکاف فاسد ہو جاتے، پھر کر نہیں سکتے، تو اب پھر ان کے ذمے اس کی قضا ہے، لیکن قضا 10 راتوں اور 10 دنوں کی نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف جو ہے ایک دن ایک رات کی قضا کرے گی۔ رمضان کے اندر بھی کر سکتے ہیں اور رمضان کے علاوہ بھی، لیکن 7 روزے کا بھی اہتمام رکھیں گے۔ مسائل مزید بھی ہے، لیکن یہ چند بنیادی مسائل اور فضائل میں نے آپ لوگوں کو بتا دیے۔ اور اس اعتکاف کے فضائل کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اس 10 دنوں کا اعتکاف کرے گا اللہ پاک اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا اجر ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو اعتکاف کرے گا، اعتکاف کرنے والوں کو ہر دن پر اللہ پاک اس کو 3 خندق جہنم سے دور رکھیں گے۔ اور ان 3 خندقوں کے فاصلے کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان سے ان کی فاصلہ زیادہ ہے، یعنی ہر دن کے اعتبار سے یہ جہنم سے اللہ پاک اتنا دور رکھے گا۔ تو ہم سب مسلمانوں کو، مرد عورتوں کو چاہیے کہ ہم اس عشرے کے اندر اعتکاف کا اہتمام فرمائیں۔ روزے کے متعلق مسائل تو بہت سارے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی شدید بیمار ہو اور زیادہ ایسی بیماری ہو کہ اس بیماری کے وجہ سے بندے کے جان جانے کا خطرہ ہو، یا اس کے جسم کی کوئی ایک عضو کے ضائع ہونے کا، جیسے آنکھوں کے بینائی چلے جانے کا یا گردے فیل ہونے کا، اس طرح کا مسئلہ ہو، تو پھر اس میں ان کو جو ہے روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور اس روزے کے بدلے میں انہوں نے فدیہ ادا کرنا ہے۔ اور فدیہ جو ہے یہ 2 کلو گندم یا آٹے کا جتنے پیسے بنتے ہیں، جتنا ایک فطرانہ ہے، اتنا فدیہ ایک روزے کے بدلے میں ادا کرے گا۔ اور اگر کسی نے جان بوجھ کر صحت کے زمانے میں قصداً روزے کو جو ہے چھوڑ دیا تو پھر اس کے ذمہ کفارہ ہے۔ کفارے کے متعلق یہ ہے کہ یا تو یہ غلام آزاد کرے گا، اور اگر یہ تو غلاموں کا ابھی زمانہ ہے نہیں، یہ صورت نہ ہو سکے تو دوسری صورت ہے کہ یہ مسلسل پے در پے 2 مہینے، مسلسل پے در پے 2 مہینے روزے رکھیں گے۔ اور اگر کوئی جو ہے 2 مہینے مسلسل روزے بھی نہ رکھ سکے تو پھر کم از کم یہ آخری درجہ ہے کہ یہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے گا، یہ ہے کفارہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی آدمی پوری زندگی بھی پھر روزے رکھتے رہے تو رمضان کے اس روزے کے اجر اور ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے مولانا عبدالرزاق صاحب، اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ مسلمان جو ہے تو وہ عبادات کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ثواب کماتے ہیں۔ تو یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جو آپ سب کے ساتھ شیئر کرنی تھی، اس خاص طور پر رمضان مبارک کے حوالے سے اور زیادہ سے زیادہ ثواب کے حوالے سے، چونکہ اب آخری عشرہ آنے والا ہے اور اعتکاف پہ زیادہ سے زیادہ لوگ بیٹھیں گے، اور ثواب کی نیت سے اور مغفرت کے حوالے سے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، اس کے حوالے سے تھوڑی سی احتیاط رکھنی ضروری ہے۔